مکہ شریف میں ایک بیوہ عورت رہتی تھی۔ مذہب اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ایک ہی بچہ ہے، شوہر کا انتقال ہو چکا۔ جب بچہ کچھ بڑا ہو جاتا ہے، اس بچے نے دیکھا کہ میری ماں کے پاس صرف ایک ہی لباس ہے، دوسرا لباس نہیں ہے، اور وہ بھی بہت ہی پرانا، کئی جگہوں سے پھٹا ہوا ہے۔ جب بچے نے یہ معاملہ دیکھا تو بچہ ماں سے کہتا، ماں مجھ سے تیری مفلسی دیکھی نہیں جاتی ہے، ماں مجھ سے تیری غریبی دیکھی نہیں جاتی ہے، ماں میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے میں تجھے ایک ہی لباس پہنتا ہوا دیکھتا ہوں، کئی جگہ سے وہ لباس پھٹا ہوا ہے۔ بچے نے کہا، ماں اگر تو اجازت دے میں مکہ شریف میں کسی نہ کسی رئیس کے مکان پر جا کر، کسی امیر کی دہلیز پر پہنچ کر میں تیرے لیے کپڑے کا سوال کروں۔ ماں نے منع کیا، لیکن بچہ کہتا، ماں تو ہمیں اجازت دے دے۔ ماں نے اجازت کو دے دیا۔ بچہ مکہ شریف کی گلیوں میں جاتا ہے اور رئیسوں کے دروازوں کو کھٹکھٹاتا ہے، سارا معاملہ بتاتا ہے، لیکن کسی نے مدد نہیں کی۔ یہاں تک کہ وہ بچہ مکہ شریف کے ہر دروازے پر پہنچتا ہے، اپنی ماں کے لیے لباس کا سوال کرتا ہے، لیکن کسی نے اس بچے کی مدد نہیں کی۔ بچہ گھر کی طرف جانے لگا، لیکن پھر خیال آتا ہے کہ ہمارے سگے چچا رہتے ہیں، ان سے سوال کر لیا جائے، ہو سکتا ان کو ترس آ جائے۔ اور لوگوں نے انکار کر دیا، لیکن سگے چچا ہیں، وہ انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ سگے چچا کی دہلیز پر بچے نے دستک دی۔ آواز آتی، من انتا، تو کون ہے؟ کہا، میں آپ کے بھائی کا سگا بیٹا ہوں، آپ کا سگا بھتیجا ہوں۔ چچا دروازے پر آیا، آنے کے بعد کہتا ہے، کیا ہے؟ بچے نے کہا، سنیے، جب سے میرے والد محترم کا انتقال ہوا، میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے، میں اپنی ماں کو دیکھتا رہا کہ میری ماں کے پاس ایک ہی لباس ہے، دوسرا کوئی لباس نہیں ہے۔ میں تم سے ایک لباس کا سوال کرتا ہوں۔ سگے چچا سے اتنا کہا، سگے چچا کو غصہ آتا ہے۔ سگے چچا نے اپنے بھتیجے کو دھکا دیا، بھتیجا زمین پر جا کر گر جاتا ہے، پیشانی کے بل گرا، پیشانی پہ چوٹ آئی، پیشانی سے خون کے چھینٹے نکلنے لگے۔ جب بچے کی پیشانی سے خون کے چھینٹے نکلنے لگے تو بچے کو اپنے باپ کا پیار یاد آ گیا۔ بچہ کہتا، میرے باپ، اگر آج تم زندہ ہوتے تو آپ کا سگا بھائی مجھے دھکا نہ دیتا۔ بچہ روتا ہوا جا رہا تھا۔ ادھر سے ایک صحابی رسول آ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ زار و قطار رو رہا ہے، بچے کی پیشانی سے خون کے چھینٹے نکل رہے ہیں، بچے کی پیشانی سے خون کے فوارے نکل رہے ہیں۔ وہ صحابی رسول بچے سے پوچھتے، بیٹا تو کیوں رو رہا ہے؟ تیری پیشانی سے خون کے چھینٹے نکل رہے ہیں، کیا تیرے باپ نے تجھے مارا ہے؟ کیا تیری ماں نے تجھے ستایا ہے؟ کیا تیرے دوستوں نے تجھے تکلیف دی ہے؟ بچہ اتنا سننے کے بعد کہتا، یا شیخ مجھے میری حالت پہ چھوڑ دو۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں، بیٹا بتاؤ آخر کیا معاملہ ہے؟ تم زار و قطار رو رہے ہو، پیشانی سے خون نکل رہا ہے۔ بچہ کہتا، یا شیخ مجھے میری حالت پہ چھوڑ دو۔ وہ صحابی کہتے، بیٹا بتاؤ تو کیا ہوا؟ محبت کے انداز میں پوچھتے، بیٹا کیا ہوا؟ کسی نے تمہیں مارا ہے؟ کسی نے تمہیں ستایا ہے؟ تمہاری پیشانی سے خون کے چھینٹے نکل رہے ہیں۔ اب بچے نے دیکھا کہ ان کے لہجے میں باپ کی طرح شفقتیں نظر آ رہی ہیں، ان کے لہجے میں باپ کی طرح لہجہ نظر آ رہا ہے۔ اب وہ بچہ کہتا، یا شیخ معاملہ یہ ہے، میری ماں کے پاس کوئی دوسرا لباس نہیں کہ میری ماں تبدیل کر سکے، بہت ہی پرانا لباس ہے جو میری ماں پہنتی ہے۔ میں مکہ میں ہر دروازے پر گیا، کپڑے کا سوال کیا، کسی نے میری مدد نہیں کی۔ سگے چچا کے دروازے پر میں گیا، کپڑے کا سوال کیا، سگے چچا نے مجھے دھکا دیا، میں پیشانی کے بل گر گیا،
میری پیشانی سے خون نکل رہا ہے۔ میں اسی لیے روتا ہوں کہ اگر میرا باپ زندہ ہوتا تو سگا چچا آج مجھے دھکا نہیں دیتا۔ سگے چچا نے مجھے دھکا دیا، میں زمین پر پیشانی کے بل گر گیا۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں بیٹا میں تجھے ایک در کا پتہ بتاتا ہوں، ایک گھر کا پتہ بتاتا ہوں، جا تو محمد کی بارگاہ میں چلا جا، ان سے جو تو سوال کرے گا بے شک وہ تجھے عطا کر دیں گے۔ بچے نے کہا محمد کہاں کا پتہ کیا ہے؟ صحابی رسول فرماتے ہیں جا تو محمد کی بارگاہ میں چلا جا، اس وقت وہ حرم میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے جو تو سوال کرے گا وہ تجھے ضرور عطا کر دیں گے۔ بچے کو گھر کا پتہ بتایا، بچہ وہاں سے چلتا ہے، اپنا باپ کا پیارا یاد آ جاتا ہے، پیشانی سے خون نکل رہا ہے۔ بچہ دوڑتا ہوا ماں کے پاس پہنچا، ماں نے دیکھا کہ بچے کی پیشانی سے خون نکل رہا ہے، بچے کی آنکھیں اشکبار ہیں، چہرہ گرد و غبار میں اٹا ہوا ہے۔ ماں نے کہا بیٹا میں نے تمہیں منع کیا تھا جانے سے لیکن پھر بھی تم گئے۔ میں نے کہا تھا بیٹا یہ مکہ ہے، یہاں کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا ہے۔ بچہ رونے لگتا ہے اور پھر مسکرانے لگا۔ ماں نے کہا بیٹا تم روتے بھی ہو مسکراتے بھی ہو؟ تو بچے نے کہا ماں روتا اس لیے ہوں کہ سگے چچا نے مجھے دھکا دے دیا، میں پیشانی کے بل گر گیا، میری پیشانی سے خون نکل رہا ہے۔ جب مجھے یہ یاد آتا ہے کہ سگے چچا نے دھکا دیا تو میں رونے لگتا ہوں۔ ماں مسکراتا اس لیے ہوں کہ مکہ میں ایک گھر کا پتہ مل گیا ہے، میں نے سنا ہے ان کی بارگاہ میں جو بھی جاتا ہے ان سے جو سوال کرتا ہے وہ عطا فرما دیتے ہیں۔ ماں نے کہا بیٹا کون ایسا مکہ میں ہے جو عطا کر دیتا ہے؟ بچے نے کہا ماں محمد کا نام سنا ہے؟ ماں نے کہا بیٹا ہاں سنا تو ہے، وہی محمد جنہوں نے نبوت کا اعلان کیا ہے؟ بچے نے کہا ہاں۔ ماں نے کہا بیٹا تو ان کے پاس مت جانا، میں نے سنا ہے جو ان کے پاس چلا جاتا ہے وہ انہی کا ہو جاتا ہے۔ بچے نے کہا ماں جاؤں گا ضرور، لیکن ان سے سوال کرنے سے پہلے کہہ دوں گا محمد مجھے تمہارا کلمہ نہیں پڑھنا ہے، مجھے تمہارا دھرم قبول نہیں کرنا ہے۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے۔ ماں سے اجازت ملتی ہے، اب وہ بچہ رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ اللہ کے رسول اس وقت حرم میں بیٹھے ہوئے تھے، سرکار نے بچے کو آتے ہوئے دیکھا۔ اللہ کے رسول بچے کے قریب جاتے ہیں، جانے کے بعد کہتے بیٹا بول تجھے کیا چاہیے؟ بچہ کہتا محمد مجھے تمہارا کلمہ نہیں پڑھنا ہے، تمہارے دھرم میں مجھے شامل نہیں ہونا ہے۔ نبی فرماتے میں نے تجھ سے کہا نہیں ہے کہ تو اسلام قبول کر لے، بول تجھے کیا چاہیے؟ بچہ کہتا ہے آپ سے ایک چادر کا سوال ہے، کہ آپ عطا کر دیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسد مبارک پر جو چادر شریف اوڑھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول نے اپنے جسم پاک سے اس چادر کو اتارنے کے بعد بچے کے ہاتھ میں دیا۔ بچہ وہ چادر لیتا ہے، اپنے سینے سے لگاتا ہے، لگانے کے بعد اپنے گھر کی طرف دوڑ لگاتا ہے۔ بچہ پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتا ہے، دل میں خیال کرتا ہے جیسا میں نے محمد کے بارے میں سنا تھا بے شک میں نے ویسا ہی پایا ہے۔ مکہ میں کون ایسا ہے جس نے آج مدد کر دی ہے، اپنے جسم پاک کی چادر اتار کے ہمیں دے دی ہے۔ بچہ دوڑتا ہوا ماں کے پاس گیا، جانے کے بعد ماں کے ہاتھ میں وہی چادر شریف دیتا ہے۔ ماں نے اس چادر کو لیا، اپنے سینے سے لگایا، اپنے سر پہ رکھا۔ ماں نے کہا تھا بیٹا تو صرف محمد کی چادر کیوں لے کے آیا ہے، ہمیشہ کے لیے محمد کا دامن کرم کیوں نہیں لے کے آیا ہے؟ سبحان اللہ۔ اتنا کہنے کے بعد بیٹا بھی ماں بھی دونوں نبی کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ اللہ کے رسول حرم سے اٹھ کے آئے، آنے کے بعد کہتے بیٹا بول اب تجھے کیا چاہیے؟ بچہ کہنے ہی والا تھا جب تک اس بچے کی ماں یہودیہ نے کہا محمد آپ نے صرف چادر ہمارے لیے بھیجی ہے، ہمیشہ کے لیے آپ کا دامن کرم بھی چاہیے، اب صرف چادر ہی نہیں ہمیشہ کے لیے آپ کا دامن کرم بھی چاہیے۔ اس لیے اسلامی بھائیوں ہمیشہ دھیان رکھا کیجیے، اگر کوئی یتیم بچہ ہو اس سے محبت کیجیے، آپ کے محلے میں یتیم ہو اس سے پیار کیجیے، آپ کا رشتہ دار کوئی یتیم ہو اس سے پیار کیجیے، جہاں بھی کوئی غریب ہو آپ اس سے ہمیشہ پیار کرتے رہیے، اس لیے کہ جب یتیم
مجبور لاچار کسی کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا فوراً اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔